نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البشر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. دین اسلام نے تین بنیادی عقیدے بیان فرمائے ہیں. نمبر 1 توحید، یعنی ہمارا معبود صرف ایک اکیلا اللہ ہے. قل هو اللہ احد. نمبر 2 رسالت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے اور اللہ کے پیارے محبوب اور بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3 قیامت، یعنی ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوں گے اور ہر بندہ اپنے کیے دھنے کا جواب دہ ہوگا. کل امرئ بما کسب رہین، ہر بندہ اپنے عملوں کے بدلے میں رہن رکھا گیا ہوگا. یعنی کوئی چیز اگر رہن پر رکھی گئی ہو تو اس کو چھڑانے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. اسی طرح اس دن ہر بندے کو اپنی جان چھڑانے کے لیے نیکیوں کی صورت میں قیمت ادا کرنی پڑے گی. وہ جزا اور سزا کا دن ہے. یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں اور اس کے علاوہ جو عقائد ہیں وہ اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ بندہ پہلے تو عقیدوں پر اس وقت پابند رہتا ہے جب اس کا تیسرا عقیدہ مضبوط ہو. یعنی اگر اس کے دل میں قیامت کے دن کا خوف ہو، اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہو، تو وہ اپنے نفس کو بھی قابو کر لیتا ہے، شیطان کے پیچھے بھی نہیں چلتا، اپنے خواہشات کو اپنا قبلہ بھی نہیں بناتا، بلکہ محنت و مجاہدے کے ساتھ صبر اور ضبط کرتے ہوئے اپنے پروردگار کی حکم کی بجا آوری کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اتباع کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. آج افسوس اس بات کا ہے کہ وہ قیامت کے دن کا وہ خوف اور وہ یقین باقی نہیں رہا، وہ استحضار باقی نہیں رہا. قیامت کی بات تک سننا ہمیں گوارا نہیں ہوتی. اور جب قیامت کا تصور کیا جاتا ہے تو بندہ جو سوچتا ہے کہ یہ قیامت کی ہولناکی میرے علاوہ اوروں کے لیے ہے. اور جب قیامت کی بات کی جاتی ہے تو بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس وقت دیکھی جائے گی، گویا کہ آخرت کی تیاری موت سے پہلے کرنے کے بجائے بندہ یوں سوچتا ہے کہ جب وہ دن قائم ہوگا اس وقت نجات کی صورتیں پیدا کر لیں گے. یہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ جب آگ لگ جائے تب کنویں نہیں کھودے جاتے. اگر پہلے سے کھودے ہوئے ہوں تو وہ پانی کام آ سکتا ہے. اگر موت سے پہلے موت اور آخرت کی تیاری کی ہوئی ہوگی تو وہ تیاری کل قیامت کے میدان میں کام آئے گی. اور اگر کوئی بندہ موت سے پہلے موت کی تیاری کیے بغیر فوت ہو گیا، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے بغیر کشتی کے سمندر میں چھلانگ لگا دی.
اور جو چیز جتنی شان والی عظمت والی ہوا کرتی ہے اس کے نام بھی مختلف ہوا کرتے ہیں، چنانچہ قیامت کے بھی مختلف نام وارد ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر یوم القیامتی یعنی کھڑے ہونے کا دن، اللہ کے سامنے پیشی کا دن، یوم الحسرتی حسرت کا دن، افسوس کا دن۔ اس دن بہت سے بندے ایسے ہوں گے جن کو افسوس ہوگا، حسرت ہوگی کہ کاش دنیا میں اس دن کے لیے کچھ نیک اعمال کر لیے ہوتے تو آج یہاں یوں رسوا اور ذلت اٹھانی نہ پڑتی۔ یوم التغابن فیصلے کا دن، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، وہ جس دن تمہیں جمع کرنے کے دن جمع کرے گا وہ ہار اور جیت کا دن ہوگا، یعنی یہ انسان وہ تیرے لیے ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ یا تو انسان اپنی زندگی کی بازی جیت جائے گا یا انسان اپنی زندگی کی بازی ہار جائے گا، وہ فیصلے کا دن۔ اور جو نام کلام پاک میں قیامت کے بارے میں وارد ہوئے ہیں اگر ان کا اردو ترجمہ کیا جائے تو کچھ اس کی یوں تفصیل بنتی ہے، روز قیامت، یوم حسرت، یوم ندامت، یوم حساب، کڑک کا دن، کڑکڑانے کا دن، چھا جانے والا دن، دل دہلا دینے والا دن، ہنگامے کا دن، چیخ و پکار کا دن، ملاقات کا دن، باہم پکارنے کا دن، بدلے کا دن، فیصلے کا دن، جمع ہونے کا دن، اٹھائے جانے کا دن، اعمال کے وزن ہونے کا دن، حسرت کا دن، فیصلے کا دن، انصاف کا دن، سخت دن، اور وہ دن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور وہ دن جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، اور وہ دن جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ اگر ان ناموں سے ہم اندازہ لگائیں تو معلوم ہوگا کہ قیامت کا دن کتنا عجیب دن ہے اور کتنا ہولناک دن ہے۔ اور اگر کوئی بڑا کسی چیز کے بڑے ہونے کی خبر دے تو واقعی وہ چیز بڑی ہوا کرتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ خود عظیم ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، وہو العلی العظیم ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس دن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں نبأ العظیم، بڑی خبر، یعنی محبوب علیہ السلام یہ آپ سے بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی بڑا واقعہ، بڑا حادثہ، یعنی جس چیز کو اگر اللہ پاک بڑا بتا دے تو یقیناً وہ بڑی چیز ہوا کرتی ہے، ہولناک چیز ہوا کرتی ہے، بڑا ہولناک منظر ہوگا، دل دہلانے والا منظر ہوگا، خوفناک منظر ہوگا، ہر ایک کو اپنی ہلاکت کا یقین ہوگا۔ خاشعۃ ابصارہم، آنکھیں ڈری ہوئی ہوگی، ترہقہم ذلہ، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ بندہ کچھ نیک اعمال دنیا ہی میں کر لے۔ ہر ایک کو اس ہولناک منظر میں اپنی ہلاکت کا یقین ہو چلے گا کہ آج یقیناً میں ہلاک ہونے والا ہوں گا، آج یقیناً میری ہلاکت ہے۔ انبیاء موجود ہوں گے، رسل، اولیاء، اتقیاء، ائمہ، اولیاء، رشتہ دار اور دنیا کے سارے لوگ موجود ہوں گے۔ اس میدان کے اندر، خوفناک منظر کے اندر اللہ کا کلام بیان کرتا ہے، ہر ایک کو یہ امید لگی ہوئی ہوگی کہ میری نجات ہو جائے۔ اللہ کا کلام بیان کرتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اس کا نامہ اعمال اس کی نیک زندگی کی وجہ سے، تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے، نمازوں کے اہتمام کی وجہ سے، قیامت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی وجہ سے، حضور پاک علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے، آپ کی اتباع کی وجہ سے اگر اس کو اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا
فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ، اس کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی، وہ خوشی سے قیامت کے میدان میں جھوم جائے گا، اپنا نامہ اعمال لوگوں کو دکھاتا پھرے گا۔ ہاؤم اقرؤ کتابیہ، دیکھو 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 میرا نامہ اعمال دیکھو، میرا نامہ اعمال دیکھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پہلے سے معلوم تھا یہ دن آنے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، پھر اللہ پاک اسے خوشگوار زندگی نصیب کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی خوشگوار بنائیں گے۔ فی جنت عالیہ، یہ ہے وہ کامیاب اللہ کا بندہ جو ایک عالیشان جنت کے اندر خوشگوار زندگی گزارے گا۔ قطوفها دانیہ، جس کے میوے لٹے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہا جائے گا اس بندے سے کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، اس لیے کہ تم دنیا میں نیک تھے، پرہیزگار تھے، نمازوں کا اہتمام تھا، میرے نبی کی اتباع تھی، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اگر کسی کو اس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اس کی حسرت کی انتہا نہ ہوگی، وہ مارے افسوس کے یوں کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں نے تو غفلت کے ساتھ زندگی گزاری، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ دن بھی آنے والا ہے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کاش کہ موت میری زندگی کا خاتمہ کر دیتی۔ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، میرا ساز و سامان مال و دولت کچھ کام نہیں آیا، سب ختم ہو گیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری دنیا کی عزت، میری شہرت، میری سلطنت سب ختم ہو گئی، کسی نے کچھ کام نہیں دیا۔ لہذا یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے ہمیں نصیب کی ہے، آخرت کے اعمال اس میں کیے جائے۔ اگر ہم سے زیادہ نیکیاں نہیں ہوتی، زیادہ اعمال نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو پرہیزگار نہیں بنا سکتے، نفس کا دھوکہ ہے، شیطان کے دھوکے ہیں، تو کم سے کم ہم اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی تو ضرور بنا سکتے ہیں کہ نماز پڑھ کر اللہ کے دربار میں نماز کے بعد عاجزی کر سکے، میرے مولا قیامت کے دن حفاظت کر لینا، میرے مولا پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما دے۔ ہو سکتا ہے دریائے کرم جوش میں آ جائے اور اللہ یوں کہہ دے کہ بندہ میرا گنہگار تھا لیکن 5 وقت میرے دربار میں میرے سامنے حاضری دیا۔